اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آخری ہمارا سلسلہ آ گیا ذہنی آزمائش کا۔ جی سورہ آل عمران کی آیات ہیں، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، 3 آیات ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 16، اس میں ہم نے تلاش کرنا ہے جی سب سے پہلے 3 والے، پھر اتنی والے، پھر اردو والے۔ اب یہ کام سارا آپ نے کرنا ہے جی۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو ایک ایک لفظ پہ ہم ترتیب سے بات کر لیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، یہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، وہ لوگ جو، سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہوا ہے۔ یقولون، جی اس کا آپ کوشش کریں گے ترجمہ کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے، وہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یا سے، اور جمع کا مطلب کیوں کیا؟ واو نون کی وجہ سے، ماشاءاللہ واو نون کی وجہ سے۔ اور بقیہ لفظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا مطلب کیا رہ جاتا ہے۔ قول، قول کا مطلب کہنا، اور یا کی مدد سے آپ نے کر لیا وہ، اور واو نون کی مدد سے کر لیا سب، تو مطلب بن گیا وہ سب کہتے ہیں، کہیں گے۔ اس نتیجے تک آپ پہنچ گئے۔ ربا، رب سب کو پتہ ہے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، تو کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں رب کو۔ جی نا، ہمارا ایک کس میں سے آ گیا؟ 3 میں سے۔ صحیح، ساتھ ساتھ یہ بھی آپ بتاتے جائیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ربنا، رب ہمارے، انا بے شک، خالص عربی کا لفظ ہے، نا ہم یا ہمارے، صحیح ہے جی، وہی آ گیا 3 میں جو حرف آ رہا ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، بہت خوب، ماضی میں کرنا ہے کیونکہ نون آخر میں آ رہا ہے اور یہ ایمان کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، فا پس یا تو، بہت خوب، اغفر مغفرت، بالکل صحیح، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو یہ ایک الگ سے ہمارا لیکچر ہوگا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ امپیریٹیو ٹینس یعنی فعل امر کا ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ اغفر، تو بخش دے، لا واسطے، نہ ہمارے، یعنی تو ہمیں بخش دے، ذنوب، ذنوب ذنب کی جمع، گناہ، نہ ہمارے، پھر وہی آ گیا، وا اور، ٹھیک ہے جی، کی۔ اب یہی میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ لفظوں کو آپ نے الگ الگ کر کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ کی الگ ہے، نہ الگ ہے۔ کی کا مطلب ہے تو بچا، صحیح، کی کا مطلب ہے تو بچا، نہ ہمیں، پھر واضح ہو گیا۔ اور عذاب النار، عذاب جہنم کا، عذاب جہنم کا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ عذاب، بہت سے عذاب ہیں ہماری زندگی میں بھی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جی سیکنڈ لاسٹ آیت آ گئی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جی فا تو ان، اگر اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، حاجو وہ جھگڑا کریں، کا تجھ سے، فا تو کل کہہ دو، کل کہہ دو، محفل کل یہ ہم استعمال کرتے ہیں جس میں کل ہو اللہ احد عام طور پر پڑھا جاتا ہے۔ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بولا جا رہا ہے، کہہ دیجئے اسلمتو، میں نے جھکایا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا۔ اسلمتو، میں اسلام لایا، میں نے جھکا دیا، وجہی چہرہ، یا جی اپنا، بہت خوب۔ اور یا کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا یا میں، بالکل صحیح ہو گیا۔ للہ واسطے اللہ کے، وا اور من جو اتبع اس نے اتباع کی، اتباع آپ نے سنا لفظ، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، نی میری
ابھی میں نے بتایا کہ نون زیر یا نی اصل ہوتا ہے، یا کو بعض اوقات اس سے حذف کر دیا جاتا ہے، مطلب لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، حقیقت میں موجود ہوتا ہے. تو جس نے میری اتباع کی، وا اور کل کہہ دیجئے لی واسطے، الذین وہ لوگ جو اوتو جن کو دیا گیا، الکتاب کتاب، والامیین اور ان پڑھ لوگ، امی کی جمع، یا نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے، کیا اسلم تم اسلام لائے، کہ تم کا مطلب تم ہی ہیں، یہ یاد رکھ لیں. اسلم تم اسلام لائے، علم تم نے جانا، صبر تم نے صبر کیا، شکر تم نے شکر کیا. فا تو ان اگر اسلم وہ اسلام لائیں، فا تو قد تحقیق اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، ہدایت کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے. وا اور ان اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں، فا تو انما اس کے سوا کچھ نہیں، علیک آپ پر، تجھ پر، البلاغ پہنچا دینا ہے. بلاغ کا کیا مطلب ہے جی؟ پہنچانا. بلاغت ایک علم ہے جس میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا فن سکھایا جاتا ہے. صحیح، فصیح و بلیغ. وا اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بی ساتھ، العباد بندے. عباد استعمال کرتے ہیں اردو میں، حقوق العباد. وہی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا غور کریں اپنے الفاظ پر بھی. اگر غور کریں گے تو قرآن پاک سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، ہم کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں. جی، بامحاورہ ترجمہ. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جھکا دیا جنہوں نے میری پیروی کی. اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور جو ان پڑھ ہیں، کیا تم اسلام لائے؟ اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. اس کے بعد آخری آیت آ گئی جی، آیت نمبر 25 سورہ آل عمران کی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فا تو، کیفا جی اردو کے کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ کیفیت. زبردست جی. تو کیسے؟ اذا جب، از یا اذا جب، جمعنا ہم نے جمع کیا. یہ کون سا آ گیا جی؟ نون زبر الف نا نہیں، وہ کون سے قاعدے کے تحت آ گیا؟ 3 والے قاعدے کے تحت آ گیا. بالکل صحیح. جمعنا ہم نے جمع کیا، ہم ان کو، لی جی لیے، واسطے، یوم دن، لا نہیں، ریب جی شک. نام بھی ہوتا ہے نا لا ریب، جیسے لا ریب نام بھی رکھ لیتے ہیں بچیوں میں. شک، ریب کا مطلب شک ہے، لا کا مطلب نہیں. اور یہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے شروع میں آ گیا جی. فی میں ہی اس، وا اور وفیت یہ بھی وفا سے ملتا جلتا ہے. اور 3 میں سے اس پہ علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ 3 میں سے تا لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح، یعنی لگی آخر میں ہے، ویسے حرف پہلا ہے. بالکل صحیح. وفیت پورا دیا گیا، پورا بدلہ دیا گیا. صحیح. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. کل سب کو پتہ ہے جی، ہر نفس، روح، جان، ما جو، کاسبت اس نے کمایا، الکاسب حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، کاسب کمانے والا، کاسبت اس نے کمایا. تو یہاں کون سی علامت ہے؟ 3 میں سے تا لگی ہوئی ہے جو آخر میں ہے جزم والی، اس ایک عورت، اس ایک مؤنث. صحیح. وا اور ہم وہ لا نہیں جی. ہم پہ بھی بات کر لیں تھوڑی سی. ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر. ہم ان، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے. یا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہ. صحیح ہے. اور واؤ ان کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ سب. اور باقی ظلم، وہ ظلم کیے جائیں گے. تو یہ کیسی وائس ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. بامحاورہ ترجمہ سن لیجئے. تو کیسی کیفیت ہوگی جب ہم ان کو ایک ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو جمعنا ہم نے جمع کیا، اور وفیت وہ بدلہ دی جائے گی، ایک مونس. صحیح. لیکن یہاں پہ آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ فیوچر کا.
مستقبل کا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اذا آ گیا. اب یہ قاعدہ خاص طور پہ نوٹ کر لیں, بعض جگہ یہ آ جاتا ہے کہ جب پاسٹ ٹینس پہ اذا کا لفظ شروع میں آ جائے تو وہ پاسٹ نہیں رہتا, وہ فیوچر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب فیوچر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اصل مطلب یہی ہے, جمعنا ہم نے جمع کیا, وفیت وہ پورا, وہ ایک مؤنث پورا بدلہ دی جائے گی, اور کسبت اس نے کمایا. یہ تو ماضی میں ہی ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جی بات مکمل آ گئی. تو اذا جب آئے گا پاسٹ پہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ فیوچر میں, مستقبل میں چلا جائے گا. اور رمز قرآن اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں, قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے سننا سمجھنا چاہیں, تو رمز قرآن چینل کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جی آن لائن کلاسز بھی ہماری چلتی ہیں, تو جو حاضرین سامعین ہیں خاص طور پہ ان کے لیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں 03415257 096 پر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے.